السلام علیکم۔ سپر نیچرل ایک نئے سچ کے دوستو، اللہ تعالیٰ کی کائنات اسرار اور رموز سے بھری پڑی ہے۔ ایسا بہت کچھ ہے جو صدا سے جواب طلب ہے اور انسان اس کا جواب تلاشتا پھرتا ہے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسے ہماری زمین پر انسانوں سمیت اربوں قسم کی زندہ مخلوقات ہیں، تو کیا اس سے عظیم کائنات میں کوئی سیارہ یا ستارے ایسے نہ ہوں گے جن پر ہمارے جیسی یا ہم سے ملتی جلتی زندگی موجود ہو؟ انسان بہت دیر سے ایلین لائف تلاش کرتا رہا ہے۔ بات ہماری کہکشاں ملکی وے یا کسی اور کہکشاں یا کسی اور سولر سسٹم میں زندگی کی امید سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر انسانوں جیسی لائف فارم موجود ہے تو اس سے کم یا زیادہ ایڈوانس لائف فارم کا ہونا ناممکن بات نہیں ہے۔ اس لامحدود کائنات میں انسان اکیلا تو نہیں ہو سکتا۔ اربوں تاروں میں سے انسان کو صرف اپنے سورج کا ہی پتہ ہے۔ انسانوں کے بنائے طاقتور ٹیلیسکوپ، چاہے وہ کیپلر ہو یا ہبل، انہوں نے دور دور تک کہکشاؤں کو تلاش کیا ہے۔ صرف کیپلر ہی نے بہت سے کہکشاؤں کو کھوج نکالا ہے جن میں کچھ تو ہو بہو زمین جیسی بھی ہیں۔ اس بات کو لے کر سائنسدان بہت پر امید ہیں کہ ان نئی کھوجوں میں زندگی کے ہونے کی بہت قوی امید ہے۔ اب تو ویسے بھی 2021 کے سال میں اس بات کی بہت سی خبریں ہیں، اس بات کی بہت افواہیں ہیں کہ اس سال آسمان سے ایلین لائف فارم زمین پر اترنے کی بہت قوی امید پائی جاتی ہے۔ ہمارے سولر سسٹم کے بہت پاس ایک اور سولر سسٹم موجود ہے جس کا نام الفا سینٹوری ہے، جو کہ ہم سے صرف 4 ارب نوری سال کے فاصلے پر ہے یا 25 خرب میل۔ سائنسدانوں کو قوی امید ہے کہ جیسے زندگی زمین پر پائی جاتی ہے ویسے ہی الفا سینٹوری کے کسی ستارے پر ہماری جیسی زندگی ہونے کی بہت قوی امید ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر زمین کے سائنسدان اتنی بےتابی سے وہاں جانے کے نت نئے طریقوں پر غور کر رہے ہیں تو ممکن ہے الفا سینٹوری کے کسی ستارے پہ بھی ایسی ہی بےتابی سے کوششیں کی جا رہی ہوں؟ اگر وہ ہم سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی رکھتے ہوں تو وہ زمین کو کب کے تلاش بھی چکے ہوں گے اور ان کا زمین پر آنا جانا بھی ممکن ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 1969 کے مشن مون کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ادارہ ناسا، اس نے کبھی دوبارہ کسی انسان کو چاند پر بھیجنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیوں وہاں پر ریسرچ بیسز نہیں بنائی گئی؟ بات تو سوال طلب ہے۔ وہ لوگ جو مریخ پر آباد کاری کی کوششیں کر رہے ہیں آخر چاند پر واپس کیوں نہیں جاتے جبکہ انسان وہاں پہ پہلے بھی جا چکا ہے؟ کوئی اسپیس اسٹیشن یا کوئی ٹیلیسکوپ وہاں کیوں نہیں لگائی جاتی؟ ہبل ٹیلیسکوپ کو خلا میں بھیجا گیا ہے، حالانکہ اس کو وہاں رگڑ سے نقصان بھی ہو رہا ہے اور اس کے مینٹیننس کے بہت زیادہ اخراجات ہیں۔ اس کو چاند پر کیوں نہیں لگایا گیا؟ پچھلے 40 سالوں سے وہاں کوئی کیوں نہیں گیا؟ بات کچھ ایسے ہے کہ ناسا میں کام کرنے والے سائنسدانوں کے مطابق چاند پر ایلین کی آباد کاری پہلے سے موجود ہے اور 40 سالوں سے اس آباد کاری کے بہت سے ثبوت بھی پیش کیے جا چکے ہیں۔ 1971 میں اپولو 14 کے مشن کی واپسی کے دوران لی گئی تصویروں نے ناسا اور دنیا کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ مشن کی واپسی پر جو تصویریں لی گئی تھی وہ دیکھنے میں کسی UFO جیسی تھی۔ اپریل 1971 کو اپولو 14 کی ٹیم نے کچھ ایسا فلمایا تھا جو بالکل کسی UFO جیسا تھا، اور یہ آبجیکٹ آخر تھا کیا؟ اس پر ناسا نے کبھی بھی کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اس کو چاند پر ایلین کی موجودگی کے ثبوت کے طور پر بہت اہمیت حاصل ہے۔ 2014 میں چاند پر ایک کافی بڑے ایلین کی طرح کی کسی آبجیکٹ کی ایک تصویر لی گئی۔ 2014 میں وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں چاند کے ایک خاص حصے میں اس ایلین جس کی کافی بڑی جسامت تھی اس کی تصویر دکھائی دے رہی ہے اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ چل رہا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے جس وجود کی یہ تصویر ہے اس کی ہائٹ کا اندازہ 150 فیٹ کے قریب لگایا جاتا ہے۔ صرف چاند پر ہی نہیں، زمین پر بھی اس بات کے بہت سے دعوے ہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو 1947 میں روزویل کے مقام پر UFO کے گرنے کی خبریں اس دور میں بہت عام ہوئی تھی۔ آج کل بھی اس پہ بہت بات کی جاتی ہے اور اس کے تباہ شدہ ملبے سے ایلینز کی ڈیڈ باڈیز بھی برآمد ہوئی تھی اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ زندہ بھی تھے اور ان کو ایریا 51 میں رکھا گیا تھا۔ 1979 میں کالاہاری ڈیزرٹ میں ساؤتھ افریقن ایئر فورس نے ایک UFO کو مار گرایا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے اس میں 2 ایلینز بھی موجود تھے جن میں سے ایک کو ایریا 51 شفٹ کر دیا گیا تھا اور 2014 میں ہی بائیڈ بش مین نے اس کے بارے میں بات کی تھی اور وہ میتھڈ بھی بتایا تھا جس کے تحت ایلین صرف 1 گھنٹے میں اپنے سیارے سے ہماری زمین پر آ جاتے ہیں۔ بائیڈ بش مین نے یہاں تک بتایا تھا کہ ایریا 51 میں ایلینز کام بھی کرتے ہیں۔
ریسرچ ورک میں شامل ہیں، اور ان میں سے بہت سو کی عمریں 200 سال سے زیادہ ہیں، اور وہ بہت ہی ذہین اور قابل ہیں، اور یہ آپس میں بغیر بولے ٹیلی پیتھک کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ کینیڈا کے ڈیفنس سیکرٹری رائل ہیلر نے بھی 2015 میں اس پہ بات کا اقرار کیا تھا کہ 4 مختلف نسلوں کے ایلین زمین پر موجود ہیں۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے MJ12 جیسی آرگنائزیشن کو ڈسکلوز کیا تھا، اور جس نے بتایا تھا کہ گریز نسل کے ایلینز کا امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہے، جس میں گریز امریکہ کو جدید ٹیکنالوجی دیں گے اور جواب میں ان کو ایک خاص حد تک انسانوں کو اغوا کرنے کی اجازت ہوگی۔ آپ ان کا یہ بیان ان کی زبان سے ہی سن۔ In the 1960s sometime, it was a flotilla of UFOs headed south that crossed into NATO territory in Europe, and the commander-in-chief of the Supreme Allied headquarters in Europe was naturally very shaken. Fortunately, or maybe divine providence, before the panic button was pushed, the flotilla turned around and headed back north. Document was prepared which concluded that at least 4 species had been visiting Earth for thousands of years. آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔